السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا لاسٹ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے، لحن خفی۔ خفی کا مطلب ہے چھپانا، وہ مسٹیکس جو کہ نمایاں نہ ہوں، ظاہر نہ ہو رہی ہوں۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ اگر ہم الف مدہ واو مدہ کمپلیٹ نہیں کرتے تو وہ ظاہر تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک حرف کو کم کر دیا، وہ بھی ظاہر ہو گئی نا، کیونکہ حرف لکھا ہوا ہم نے اسے نہیں پڑھا، تو وہ ایک ظاہر مسٹیکس تھی، نمایاں مسٹیک تھی۔ لیکن یہ وہ مسٹیکس ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی، جو بظاہر طور پہ نہیں مینشن، لیکن ان کا کرنا بھی مسٹیکس میں آتا ہے۔ آیا کہ یہ مائنر مسٹیکس ہیں، لیکن ان کو بار بار دہرانے سے یہ مسٹیکس بھی حرام مسٹیکس میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے را کو موٹا اور باریک پڑھنے میں غلطی کرنا۔ جہاں را کو موٹا پڑھنا ہے وہاں باریک پڑھا جائے، اور جہاں را کو باریک پڑھنا ہے وہاں پہ اس کو موٹا پڑھا جائے۔ یہ بھی لحن خفی میں آتا ہے، جیسے ربنا۔ اب ربنا میں را کو ہم نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، ربی زدنی علما، ربنا آتنا، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب ربا سے شروع ہونے والی ہیں، ان سب میں را موٹا پڑھیں گے۔ اگر ہم را کو باریک پڑھیں گے تو یہاں پہ ہم نے مسٹیک کی ہے۔ اور دیکھیں، دعائیں ہم بہت پڑھتے ہیں، تو اگر ہم کنٹینیو دعا میں ربنا ربنا کریں گے تو وہ پھر اس را کی وجہ سے وہ حرام مسٹیک میں شمار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ لفظ اللہ کے نام میں پر اور باریک کی غلطی کرنا۔ یہ ٹاپک بھی ہم کور کر چکے ہیں، یہ ٹاپک بھی ہم کور کر چکے ہیں۔ اللہ اور اللہم کا نام کے اس رولز ہیں کہ اگر اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ تمام نام باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی رول یہاں پہ آ رہا ہے۔ الا اللہ، یہاں موٹا پڑھنا ہے۔ اگر ہم اسے باریک پڑھیں گے الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایسے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو یہ باریک کر دیا ہم نے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہے، اس کو پراپر پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو اس کی کمپلیٹ ادائیگی ہوگی۔ اسی طرح بسم اللہ، اب یہاں پہ ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، بسم اللہ یہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو موٹا، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو باریک، ٹھیک ہے۔ اخفا میں اظہار اور اظہار کو اخفا میں غلطی کرنا۔ اب یہ کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن اور تنوین کا۔ یہ ابھی ہم نے کور نہیں کیا، لیکن لازمی سی بات ہے، باجی ہمیں کروا چکی ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً میو خوف، میو یہاں پہ موٹا اخفا کرنا ہے، سوری یہاں پہ موٹا اخفا نہیں کرنا۔ یہاں پہ ہمارے پاس حروف ہلکی ہے خا، تو یہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے، اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ من خوف، من خوف، یہاں پہ بھی ہمارے پاس حروف ہلکی ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس حروف ہلکی ہے۔ انعمت، من عین، یہاں پہ اگر ہم کر دیں جیسے میں نے پہلے کر دیا تھا غلطی سے میو خوف، تو یہ ہمارے پاس لحن خفی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری ایسی مسٹیک ہو بھی جائے تو ہم نے اسے دوبارہ سے ادائیگی کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مجھے پتہ چلا کہ ایک دم سے نہیں، میں نے غلط پڑھا ہے، یہاں پہ حروف ہلکی تھا، تو میں اسے دوبارہ سے پڑھ سکتی ہوں اور اپنی اصلاح کر سکتی ہوں، من خوف۔ اسی طرح یہاں پہ، اب یہاں پہ ہمارے پاس نہ حروف ہلکی ہے اور نہ ہی ارملون میں سے کوئی ورڈ ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اوتا کنتم، تو یہاں پہ اگر ہم اظہار کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس لحن خفی آ جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ نوٹ دیکھ لیں، لحن خفی اگر بار بار دہرائی جائے تو اس سے پرہیز نہ کیا جائے تو یہ بھی حرام غلطی میں شمار ہوگی۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مسٹیکس کو بہت اچھے سے غور کرنا ہے، فوکس کرنا ہے، کیونکہ اب یہ بات ہم نے اچھی سے جان لی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے میں، دیکھیں تجوید ہم پڑھ رہے ہیں، اور جب ایک چیز ہمیں معلوم ہو جاتی ہے تو اس کی غلطی دہرانے کی پھر معافی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ اب ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی کہ یہ چیز حرام ہے تو ہم نے اس سے بچنا ہے، جس طرح ہم حرام مال سے بچتے ہیں، حرام پیسے سے بچتے ہیں، تو ہم نے قرآن میں بھی ہر حرام غلطی سے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک چھوٹا ہی تھا، اور ان دونوں ٹاپک میں سے آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو یا قرآن میں سے کوئی بھی اگزامپل آپ نکال کے پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ انشاءاللہ افرا باجی بھی آپ لوگوں کی اصلاح کریں گی اور میں بھی گروپ پہ موجود ہوں انشاءاللہ،
جتنا بھی مجھ سے ہو سکے گا میں آپ لوگوں کی اصلاح کروں گی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.